اعظم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العظیم. مٹا دیں اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر شب جمعہ کو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اور اس کے بابرکت نام کی برکت سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. مقصود ہمارا تزکیہ نفس کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیں. اور دوسری طرف بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ حضرت انسان کی ترجمانی حکمت کے راستے کے اوپر بھی کرواتا ہے، جہاں انسان ان اسرار و رموز کو سیکھ کے خدمت کے کام سر انجام دیتا ہے. ان چیزوں کا حصول اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کو آسانی سے مل جائے، چاہے وہ حکمت کے لحاظ سے ہو چاہے وہ تزکیے کے لحاظ سے ہو. ہر ایک کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کرتے ہوئے بھی سب سے زیادہ جو چیز انسان کے آڑے آتی ہیں اس کا نفس ہے. کبھی اس کو خیالات اور وسواس میں ڈال دے گا، کبھی اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا اور کبھی اس کو بہت زیادہ گھٹا دے گا. چونکہ یہاں جو محنت ہو رہی ہوتی ہیں وہ نفس کے اوپر ہوتی ہیں، اس کو بنانے کے اوپر، اس کو سنوارنے کے اوپر، کہ اس کو بنایا بھی جائے، اس کو سنوارا بھی جائے اور اس کی خواہشات کو کنٹرول بھی کیا جائے. حضرت انسان کی زندگی میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں زیادہ کا عمل دخل جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جن کو انسان کر بیٹھتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر. اللہ کی ذات کو جانتا ضرور ہے پر اللہ کی ذات کی مانتا نہیں. اب جاننا اپنی جگہ ہوا، کامیابی اس انسان کے لیے جو مانتا ہے کہ جاننے کے ساتھ اللہ رب العزت کو ماننا ضروری ہے. جہاں پر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے وجود کو کوئی بنانے والا ہے اور مجھے اس دنیا کے اندر کوئی بھیجنے والا ہے، اور یہ چیز بھی سمجھ چکا کہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا نہیں ہے، کچھ بھی کر لوں تو یہ جو مجھے وجود دیا گیا ہے اس نے فنا ہونا ہے اور اس نے فنائیت کی طرف جانا ہے. تو کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ایسی چیز کے اوپر محنت کرے یا ایسی چیز کا حصول اس کو ہو جو اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، کبھی اس کے اوپر زوال نہ آنے والا ہو. تو وہ چیز مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو بھیج کے دنیا کے اندر جب سے انسانوں کا سلسلہ آباد ہوا تو بتلا دیا، سکھلایا بھی، سمجھایا بھی کہ مقصد تمہارا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو نہ بھولنا،
اللہ کی ذات کے حکم کے خلاف نہ جانا، اور جو آپ کے وجود دیا گیا ہے جس کے اندر نفس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، جہاں آپ کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے، وہ احساس آپ کو خوشی کا ہوتا ہے، وہ احساس آپ کو غمی کا ہوتا ہے، وہ احساس آپ کو دکھ کا ہوتا ہے، وہ احساس آپ کو تکلیف کا ہوتا ہے، یعنی ہر چیز سے انسان باخبر ہوتا ہے جو اس کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے اندر نہ رکھی کہ جن کو خالصتاً نور سے پیدا کیا، ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگا دی۔ یہاں تک نہیں، جب انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ بھی پیدا کر دیا، ہر انسان کے ساتھ۔ اب دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں، یاد رکھنا، ایک اگر فرشتہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان پیدا ہو۔ اب یہ بات آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ علاج و معالجے سے بھی ہمارا تعلق ہے، تو اس میں دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم ذات بولا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کو قرین کہا جاتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں ہمزات شیطان سے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وسواس ڈالنا، برے خیالات کو مسلط کرنا، اور کبھی اس کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ یہ انسان کو اپنے بس میں، اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اور اس کی عادات کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے کردار کو بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی جو راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہو اور جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہو، ان چیزوں سے اس کو روکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس سے بچ جائے؟ اس کے متعلق یہاں تک نہیں، حضور کا فرمان بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ پیدا کیا تھا، تو حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہو چکا، وہ مسلمان ہو چکا، سوائے نبی علیہ السلام کے اس کا ثبوت اور کے نہیں ملتا۔ اب صحابی روایت کرتے ہیں کہ مومن کا جو شیطان ہوتا ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح ہوتا ہے؟ اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ اگر اونٹ کو دیکھو تو اس کے اندر بڑی مستی ہوتی ہے، وجود بھی اس کا بڑا ہوتا ہے، اس سے خوف اور ڈر بھی انسان کو آتا ہے۔ اب یہ انسان کے وجود کے ساتھ مسلط ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسے اعمال بھی کرتے ہیں کہ اس کو مسخر کیا جائے، اس کی تخسیر کرتے ہیں، اس کو حاضر کرنے کا معاملہ کرتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ کسی کے معاملات جانے جا سکے۔ اب یہ شیطان ہوتا ہے، اس کا کام ہی ہے غیبت کرنا، چوری کرنا۔ اگر برے عمل کے ذریعے کوئی معاملہ کیا جائے گا تو یہ تو زیادہ کھلے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ مومن کا جو شیطان ہوتا ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جب اس کے اوپر وہ کثرت ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حیثیت مکھی جتنی کر دیتے کہ اللہ نے اس چیز کو ساتھ تو رکھا، چونکہ نفس جو اس کو دے کے بھیجا تھا، اس کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کا احساس ہونا تھا، نفس کی وجہ سے اس کو ہر چیز محبوب لگنی تھی، نفس کی وجہ سے ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں بڑھ جانی تھی، اور ہر چیز کوئی عزیز سمجھتا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ باطنی عوامل میں بھی ان چیزوں کو رکھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے میرے اوپر لعنت تو بھیج دے، اب مجھے یہ طاقت بھی دے کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں، ان کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں۔ تو اللہ نے بھی کہا تھا جا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھیں الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے میرے بندوں کے اندر سے، ان کی حفاظت میں خود کرتا رہوں گا۔ اب اس ذکر اللہ کی یہ فقط تاثیر ہے جب انسان ذاکر بن جاتا ہے، بارہا ذکر کا تکرار کرتا ہے، اب وہی ذکر جب جس وجود کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے
تو اس کی حیثیت مکھی جتنی رہ جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، جب شروع میں ذکر اللہ سے مناسبت ہوتی ہے، آدمی کثرت ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو خیالات زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وسواس زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف انسان کا دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، جو آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے مریضوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات بتا دوں، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتائی ہے، بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں، جنات والے ہو گئے یا جن کے اوپر حاضری ہوں، وہ کہتے ہیں اکثر ہم فوتگیوں میں گئے تو وہاں ہمیں تکلیف ہو گئی۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے عموماً معاشرہ میں اس چیز کو سنا ہوگا، جو علاج معالجہ کرتے ہیں وہ تو بخوبی جانتے ہیں وہ ہوتی کس وجہ سے، یاد رکھ لینا، وہ اسی کی وجہ سے ہوتی۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعضوں نے لکھا اس کی موت بعد میں واقع ہوتی ہے، تو اس وقت یہ بڑے غصے میں ہوتا ہے، بڑی شدت میں ہوتا ہے۔ اب ایک مریض باطنی عوامل کی وجہ سے، اب اس کے اوپر تو وہ کیفیت ہوتی ہی ہے، جب وہ ایسی جگہ جاتا ہے تو وہ اس کے غصے کا شکار بن جاتا ہے، تو ہر ایک کے اوپر اپنی نفرت بڑی نگاہ ڈال رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی تاثیر جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان تو حصار کے اندر ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، شریعت کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ باعمل ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر کم ہوتا ہے شیاطین کا۔ اسی کی وجہ سے ایک انسان مریض ہے تو وہ پہلے ہی اس حالت مرض کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تاثیر اس کے اوپر جاتی ہے۔ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فلاں فوتگی کے اوپر گئے تھے جس کی وجہ سے ہماری طبیعت بگڑی، ہمارے اوپر یہ حالت آئی۔ تو یاد رکھنا، انسان کے ساتھ جہاں اس کا نفس کام کر رہا ہوتا ہے تو باطنی عوامل کے اندر اس شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے انسان کے وجود کے اوپر۔ اب جب یہاں ہم آکے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کمزوری کو ہمارے سامنے کر دیتے ہیں، اس کمزوری کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر زیادہ حاوی نہیں ہو سکتا، اور برکت ساری ذکر اللہ کی ہے۔ اب یہ حکمت کی بات آگئی، اور دوسری طرف الحمدللہ جو انسان کے وجود کے اندر ذکر کی تاثیر بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نفس کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہوتا ہے۔ جب اس کے نفس کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہوتا ہے، اس کی صفائی ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر اس کو وہ پہچان ہونا شروع ہوتی ہے جو بات میں نے آپ حضرات سے شروع میں کی تھی، جہاں وہ اللہ کو جانتا تو ہوتا ہے، اس کو مانتا نہیں ہوتا۔ ماننے سے مراد یہ جہاں وہ عبادت کرنے سے کترا رہا ہوتا ہے، جہاں عبادت کرنا اس کو دشوار ہو رہا ہے، جہاں عبادت کرنا اس کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، جب یہاں اپنے نفس کو یہ جاننا شروع کر دیتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کو یہ ماننا شروع کر دیتا ہے، اور اس ماننے کے بعد یہ آسانی کے ساتھ اطاعت گزار بننا شروع ہوتا ہے، اور یہی مقصود ہے۔ میں بارہا حضرات کو کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ رجوع اللہ کروانے والے، فقط یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ہم ہی کروانے والے ہیں، ہر وہ لوگ جو اللہ رسول کے راستے کی طرف دعوت دینے والے، اور ان کا مقصود یہ ہو کہ یار یہ اللہ رب العزت کو راضی کریں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی دنیا بھی دین کے مطابق ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی ان کو کامیابی مل جائے، سب کا مقصود یہی ہوتا ہے۔ اب چونکہ جب اس چیز کے ساتھ ہماری مناسبت ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ نے علم وحبی کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر انسان کو وہ علوم دیے جاتے ہیں جن کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ نہیں کہ فقط آپ نے اللہ اللہ کیا، اس اللہ اللہ کرنے سے آپ کے نفس کے اوپر ٹھہراؤ آیا، اس اللہ اللہ کرنے کی برکت سے آپ کے جو شیاطین تھے وہ کنٹرول میں آئے، اس اللہ اللہ کی برکت سے جب آپ کے اوپر معرفت کھلے گی، جن چیزوں سے آپ کو رب کی ذات کی پہچان ہونی ہے، یعنی معرفت اللہ کے علم کا حصول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ظاہر میں تصوف کا مقصود یہی ہے کہ ظاہر کا صوفی باطن کا عالم ہوتا ہے، ظاہر کا صوفی باطن کا عالم ہوتا ہے۔
اب اس درجے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ درجہ انسان کو مل جائے اور وہ علوم اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کے اوپر کھولنا شروع کر دیں، بہر صورت باقیوں کے بنسبت ایسے انسان کو شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی، ہر قدم پھونک کے رکھنا پڑے گا۔ یوں سمجھو کہ اپنے وجود کو تقوی کا لباس پہنائے گا۔ جب تک اپنے وجود کو تقوی کا لباس نہیں پہناتا تب تک ان چیزوں کا حصول نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف جو آپ مشاہدہ کرتے ہو کیفیات آئیں گی، ایک علم کھلے گا، آپ یہ سمجھو گے کہ میرے لیے کافی ہو گیا، تھوڑا سا حجاب ہٹا، تھوڑی سی جھلک نظر آئی، تھوڑی سی کیفیت آئی، کسی چیز کا علم ہو گیا، احساس ہو گیا، پتہ لگنا شروع ہو گیا، پھر ہوتا ہے انسان کی فطرت پتہ اڑنا بھی شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ہوا ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے زیادہ پتہ لگنا شروع ہو گیا، مجھے زیادہ علم آنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں ساری زندگی انسان جو گزارتا ہے طالب علم کی حیثیت سے گزارتا ہے، یعنی اس راستے کے اوپر چلنے والا طالب علم ہی رہتا ہے۔ ہر دن اس کے اوپر اسرار اور رموز کھولے جاتے ہیں، ہر دن اس کے دل کی کیفیت جدا ہوتی ہے، آئے دن اس کے وجود کے اوپر کیفیات آتی ہیں، آئے دن وہ مشاہدات سے گزرتا ہے، اور ساری برکت ذکر اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جہاں وہ تزکیہ کر رہا ہوتا ہے اور جہاں اس کے اوپر حکمت کے اسرار اور رموز کو بھی کھولا جا رہا ہوتا ہے۔ اب جو کھلتا ہے اس میں قرب کی لذت بڑھنا شروع ہو جاتی۔ اب جب نفس سے نکل گیا، اطمینان آ گیا، ٹھہراؤ آ گیا، اب اس کی محبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اب اس کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اور مومن کو یہی مقصود ہے، دل کے اندر ایمان ہو، اللہ کی محبت موجود ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہو، اور دونوں کی حکموں کی اتباع کرنے والا ہو۔ جب ایسی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بے نمازی نہیں رہتا، اس کی زبان تلاوت والی بن جاتی ہے، اس کی زبان چغلخوری سے نکل آتی ہے، وہ بے حیا نہیں رہتا، اس کی آنکھ کے اندر بھی حیا آ جاتا ہے، وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، اس سے اپنی ذات کو بچا لیتا ہے۔ یعنی دیگر معاشرتی جتنی برائیاں ہوتی ہیں ان سے اللہ رب العزت اس کو بچانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جس چیز کے ساتھ اس کی مناسبت اور نسبت ہے وہ چیز ہے ہی پاک کرنے والی۔ جب وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کوئی ایسی برائی اس کے وجود میں باقی رہتی نہیں ہے۔ بس یہ ہمارا سارا مقصود ہے کہ ہم جو محنت کروائیں، تزکیہ بھی ہو، تصفیہ بھی ہو، اور بہترین انداز میں ہم اپنی زندگی گزاریں اللہ رسول کے حکموں کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جہاں آپ کا حکمت کا حصول ہوگا تو یہ چیزیں بھی آپ کے آڑے آئیں گی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، کبھی آپ کا نفس بھی ابھارے گا اور کبھی اس شیطان کا بھی عمل دخل بڑا ہوگا۔ اور جب حالات اور واقعات پیش آئیں، کیفیات آنا شروع ہو جائیں، کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہاں انسان ان کا نتیجہ خود سے اخذ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب خود سے اخذ کرنا شروع کر دے گا، یاد رکھنا وہ نقصان اٹھائے گا، چونکہ یہ عام چیزیں نہیں ہوتی، یہاں پر اسرار اور رموز ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان یہ سوچے یار کہاں میرے اوپر یہ چیزیں کھلنی ہیں، تجھے کیا پتا تھا کہ اللہ نے تیری زبان کے اوپر اپنا نام چلانا تھا؟ اس نے تیری کسی چیز کو نہ دیکھا، شکل و صورت کو بھی نہ دیکھا، نیکیوں کو بھی نہ دیکھا، گناہوں کو بھی نہ دیکھا، تیری کسی چیز کو بھی نہ دیکھا، بس رحمت کی نظر متوجہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اپنے راستے کے اوپر چلا دیا، ڈال دیا۔ اور جس کو وہ اپنا محبوب بنا کے ڈالتا ہے تو پھر اس کو سارے ادب و آداب بھی سکھاتا ہے۔ اور اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے یہ چیز یاد رکھنا، ہر مقام مقام ادب ہوتا ہے۔ اب وہ ادب چاہے جو چیز آپ کر رہے ہو اس کے لحاظ سے، وہ ادب جس سے کر رہے ہو استاد اس کے لحاظ سے، جس سلسلے کے اندر ہو اس سلسلے کے لحاظ سے، اب اس سے بڑھ کے چونکہ انسان کی نسبت ہوتی ہے،
اب وہ نسبت پچھلے بزرگوں کے ساتھ جا کے مل رہی ہوتی ہے، ان کا ادب بھی ہو گیا۔ اب ان بزرگوں کے اوپر اگر چلے جائیں، صحابہ کرام آ جاتے ہیں، ان کا ادب بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام سے اوپر جب انسان جاتا ہے، پھر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کا ادب بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کیفیات ان کو نصیب کی، انبیاء کو یاد رکھنا، وہ ہمیں دائمی تھی، ہمیشہ تھی۔ اب وہ ان کا حال ہی یہ ہوتا تھا، آپ کے اوپر ذکر کرنے کے بعد آتی ہیں، آپ کہتے ہو یار مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی، اس معاملے کا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو جن کو قرب ملا ہوا تھا نا، ان کے سامنے وہ ہر چیز ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ جواب دیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے پڑھنے کی وجہ سے کبھی ایسی کیفیت آتی ہے جس میں انسان مشاہدہ کر لیتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اوپر کھل جاتی ہیں، اور پھر اس کو تعجب ہوتا ہے۔ یہ فیض انہی کا آ رہا ہوتا ہے، یہ انوارات، یہ برکات وہیں سے آ رہی ہوتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر لا کے اپنی محبت اس کے دل کے اندر بٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہر لحاظ سے، ہر سطح کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو دل ہے وہ خالصتاً ہماری ذات کے لیے ہو جائے۔ اور بندے کا دل جب کسی چیز کو قبول کر لے، پھر وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے اس کو اپنی جان کا سودا کرنا پڑے، چاہے اس کو اپنے مال کا سودا کرنا پڑے، چاہے اس کو اپنا وقت کسی جگہ کے اندر صرف کرنا پڑے، دن رات ایک کرنا پڑے، جب دل نے قبول کر لیا تو وہ ہر چیز کو کر بیٹھتا ہے۔ اور یہاں آپ لوگوں کا صرف دل ہی کام آئے گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عرش بناتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو عرش بناتے ہیں۔ اب اس کو عرش بنانے کے لیے اپنی ذات کے اوپر جو محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ اب وہ مٹانا ہر سطح کے اوپر ہوگا، ہر لحاظ کے اوپر ہوگا۔ سب سے پہلے تو ان برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا پڑے گا۔ ہر انسان اپنی ذات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ میری ذات کے اندر کون سی کمزوری ہے جو شریعت کی مخالفت میں ہے، اس کمزوری کو دور کرنا پڑے گا، چاہے اس کی زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے افعال کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے معاملات کے اعتبار سے ہو۔ جو جو وہ کمزوریوں کو دور کرتا جائے گا، ادھر ذکر اللہ سے وہ پر نور ہوتا جائے گا، ادھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کو ہموار کرتا جائے گا، اور آسانی کے ساتھ وہ اپنا سفر طے کرتا جائے گا۔ اور وہ مومن کے دل کے اندر جو اللہ رب العزت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقصود ہے، وہ آتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جب اللہ بندے سے محبت کرنے کے اوپر آتا نا، وہ اس کے لیے ایسی جگہ سے، ایسے طریقے کے اوپر راستے کو نکالتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے میرے ساتھ ہوا، کیوں کر ہوا۔ آج کے زمانے سے نہیں، حضور کے زمانے سے لے کے سیدنا فاروق اعظم کا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، بظاہر مخالفت میں، بظاہر معاذ اللہ حضور کے قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن حضور نے ہاتھ جو اللہ کے سامنے اٹھا دیے تھے، ربا مجھے چاہیے، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ اب وہاں شر تھا، اس شر کو اللہ رب العزت نے خیر کے اندر تبدیل کر دیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضور کے قدموں میں لا بٹھایا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ذاتی برائی کے اندر بھی مبتلا ہو، اس کے اندر بھی اگر کوئی کام بھی اس سے نیکی والا سرزد ہو جائے یا خیر والا کام ہو جائے، اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو جائے تو اللہ اس کے ذریعے بھی بندے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا اس سے پہلے یہ شرابی تھا، اس سے پہلے یہ زانی تھا، اس سے پہلے یہ جواری تھی، اس سے پہلے اس کے اندر یہ برائی تھی، بڑی سے بڑی لے کے آ جائے۔ ہاں ایک چیز یاد رکھنا، جہاں انسان کی ساتھ اس کی جنگ شروع ہوتی ہے جہاں وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، اس کو معبود بنا لیتا ہے، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کو کسی بندے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہاں پھر وہ اس کا غضب انسان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جہاں وہ برائی کے اندر تھے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی توفیق دی، اس نیکی کی توفیق کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ ایک کی مثال دوں تو کافی ہے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔
نشے کی حالت میں شراب پیا کرتے تھے۔ اب یاد رکھنا ہے کون؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرید ہوئے، یہ بھی یاد رکھنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرید ہوئے، شراب کے نشے کے اندر ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، ایک کاغذ کے اوپر نگاہ پڑی، وہاں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ رب العزت کے نام کے کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ اب نگاہ پڑی، ٹھہر گئے، فوراً اٹھا لیا، اس کو چوم لیا۔ چومنے کے بعد الفاظ کہہ رہے ہیں یہ جگہ تو بشر کی ہے، تیری جگہ تھوڑی یہ بنتی ہے۔ گھر میں آئے، اب ان کو صاف کیا، اونچی جگہ کے اوپر رکھا، تعظیم کی، اکرام کیا۔ اب جو اس وقت کا بزرگ تھا، ولی تھا، اب اس کے اوپر کیفیات جو تھی، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایسی کیفیت کو کھولا، جب بھی روزانہ اس سوتا خواب دیکھتا، اس خواب کے اندر اس کو ندا آ جاتی کہ جا فلاں جگہ کے اندر بشر ہے، ایک شخص کا نام، اور اس سے جا کے کہے کہ اللہ تجھے سلام بھیج رہا ہے، اللہ تجھے سلام بھیج رہا ہے، اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کر لے، میری طرف آ جا۔ اب وہ انسان تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہی نہیں، بعض اوقات کوئی بھی معاملہ انسان کے ساتھ آئے، یہاں تک نہیں نبی کے اوپر بھی اگر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا نا کہ بیٹے کو ذبح کرو قربانی کرنے کے اوپر، تو انہوں نے یہی سمجھا یہ میرا وسوسہ ہو سکتا ہے، پھر دکھایا گیا۔ جب تیسری بار میں یہ عمل آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اب کہا گیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور حضور کا فرمان بھی کہ نبوت کی ساری چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی، ایک چیز باقی رہے گی۔ تو صحابہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا سچے خواب، یہ مومنین کو آتے رہیں گے۔ اب وہ وقت کا ولی خواب دیکھ رہا ہے، اس کو بتلایا جا رہا ہے، ایک دن گزرا، دوسرے دن بھی کہا کہ تجھے کہا نہ گیا فلاں شخص کے پاس جا، اس کو جا کے ہمارا سلام دے۔ اب ان کو یہ سمجھ میں آ چکی تھی اب اس کے اندر میرا کوئی وہم نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں ہے، جس کو میں جانتا نہیں ہوں اس کا نام مجھے بتایا جا رہا ہے، اس جگہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اب وہ اٹھ کے چل پڑے اور جس جگہ پہ جا کے پہنچے تھا اللہ والا، وہ شراب خانہ تھا۔ اب دیکھا یہاں تو سامنے شراب خانہ ہے، اب چونکہ حکم جو آ چکا تھا، یہ پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے جو کام لے رہا ہے، مجھے تو برائی سے دور رکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت میری وجہ سے اوروں کو بھی برائی سے دور رکھ رہا ہے، مجھ سے تھوڑا ہی برا کام کروائے گا، کیا پتا اس آدمی کے لیے ہدایت کا یہی ذریعہ ہو۔ اب وہ وہاں پہنچے اور تلاش کیا، اب وہ اس قدر نشے کے اندر تھے، کسی نے کہا آپ سے کوئی ملنے ہے، اس نے کہا مجھے کون ملنے آئے گا، کہا نہیں کوئی ملنے ہے، کہہ رہا ضروری ملنا ہے، کہا کیوں ملنا ہے، آپ کے لیے کوئی پیغام لے کے آیا ہے، کہا کیا پیغام لے کے ہے، وہ خود بتائے گا، آپ مل لو۔ اب اسی حالت میں جھومتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، دیکھا سفید ریش بزرگ کھڑا ہے، کون ہو بھائی، سلام جواب دیا، کہا میں جو بھی ہوں اللہ کا بندہ ہوں، تیرے لیے پیغام آیا ہے، کہا میرے لیے کیا پیغام آیا، کس کا پیغام آیا، کہا پیغام انسان کا نہیں ہے، پیغام رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ پیغام کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آیا۔ اب یہ الفاظوں کا سننا تھا، وہ نشے کی ساری کیفیت ختم ہو گئی اور اپنی حالت کے اندر آ گئے۔ پھر فرمایا کہو کیا کہہ رہے ہو، کہا تمہارے لیے پیغام رب العالمین کی طرف سے آیا۔ کہتے وہیں کھڑے کھڑے میرے دل کے اندر خیال آیا، میں تو شرابی اپنی ذات کو بھی بلا بیٹھا، رب کو بھی بلا بیٹھا، قربان جاؤں کہ اس حالت میں بھی اس نے مجھے یاد رکھا۔ اب یہ ایمان فوراً جب آ گیا نا، اللہ کا نام ہی فقط لیا تو دل کے اندر ایمان کی چنگاری بڑک اٹھی۔ کہا کیا پیغام آیا، کہا اللہ نے تجھے کہا توبہ کر لے۔ کہا بزرگ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو میری رہنمائی کر، میں اس راستے کے اوپر چلتا ہوں جو مقصود ہے، جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اب پاؤں کے اندر انہوں نے جوتوں کو نہیں پہنا ہوا، اسی طریقے کے اوپر چل پڑے۔ ساری زندگی انہوں نے جوتوں کو نہیں پہنا، حافی یہ لقب ہے ان کا، ننگے پاؤں والا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے جوتوں کو کیوں نہیں پہنتے، کہا جس وقت مجھے اللہ نے ہدایت دی تھی اور اس وقت میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، میں اس حالت میں تھا،
تو میں نے یہ کہا کہ مجھے اب جوتوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ نے اس حالت میں بھی اپنی طرف رہنمائی کر دی جب میں شر کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اب جب پوچھا گیا کہ بھائی تو نے ایسا عمل کون سا کیا ہے کہ لگاتار مجھے یہ ندائیں آتی رہی، تیرا نام مجھے بتایا گیا، تیرے متعلق آگاہ کیا گیا. کہا کچھ بھی نہیں، مجھے تو نہیں پتا. بارہا اصرار کیا، پھر سمجھ میں آئی ہاں اور تو کچھ نہ، ایک کام میں نے ضرور کیا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں نشے کی حالت میں تھا تو اللہ رب العزت کے کلمات تھے، ان کلمات کو میں نے اٹھایا، ان کی محبت میرے دل کے اندر آئی، ان کو میں نے چوما، ان کو دھویا، ان کی عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا، اور میرے دل کے اندر یہ چیز آئی کہ اس گندگی کے اندر جو جگہ ہے وہ بشر کی ہے، ان کلمات کو نہیں ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے اللہ رب العزت کو تیری یہی ادا پسند آئی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے ہدایت کے راستے کے اوپر ڈال دیا. پھر یہاں تک نہیں، اللہ نے وہ علم و معرفت بھی دیے، اس اللہ کرنے کی برکت سے ان علوم کو بھی کھولا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے. شاگرد کہنے لگے آپ تو خود مجتہد ہو، اجتہاد کرتے ہو، ایک دیوانے کی مجلس میں چلے جاتے ہو، وہاں جا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو یاد رکھنا یہاں بڑے عجیب الفاظ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہے تھے. کہا میں اللہ کو مانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے. جس دیوانے کی تم بات کر رہے ہو، جو میں نے پڑھا ہے، جہاں اجتہاد میں کر سکتا ہوں، ٹھیک، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے اتنا دیا ہوا ہے جہاں وہ اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. تو اصل میں یہ چیز اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب انسان کو معرفت حاصل ہونا شروع ہوتی ہے تو یاد رکھنا وہ اللہ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اللہ کی پہچان انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو اپنے لیے کر لیتے ہیں اور اس کی زندگی کا مقصود آخرت ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کا مقصود اللہ رب العزت کے حکموں کی اتباع اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو جایا کرتی، اور یہی ہمارا مقصود ہے. بعض آتے ہیں بہت جلدی کے اندر کہ 8 دن لگائے 10 دن لگائے ہمیں منزل مل جائے. ایسے نہیں ملا کرتی. ہر انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کے ہاں اس چیز کو حاصل کرنا چاہوں، اللہ کے ہاں میرا درجہ بڑھ جائے، اللہ کے ہاں میرا مقام ہو جائے، تو پھر اپنی ذات کا عمل بھی دیکھ لینا کہ اپنی ذات کے عمل کو کتنا شریعت کی مطابقت میں لے کے آیا، کتنا اس نے کیا. جتنا وہ کرے گا اتنا وہ بنے گا، جتنا اس کا عمل درست ہوگا اتنا وہ سمرے گا. اب یہی اس چیز کا اصول ہے، وہ ہے شریعت. بہر صورت اپنی ذات کو شریعت کے اوپر اس کو چلانا پڑے گا، اور جب تک اس کی کمیاں اور قطعیاں باقی ہیں، یاد رکھنا اس کے درمیان اور علم معرفت کے درمیان وہ پردہ حائل ہوتا ہے جو اٹھتا نہیں ہے. اسی لیے جب ایک چیز کے اوپر بڑھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہ چیز میرے اوپر کھل گئی، اس چیز کی مجھے سمجھ آ گئی، جب وہی اسی کے متعلق اللہ اس کے سامنے اس علم کو لے کے آتا ہے، پھر کہتا ہے اوہو میں نے تو ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں، میری سمجھ میں تو ابھی کچھ آیا ہی نہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، محافل میں، مجالس میں جہاں انسان بیٹھتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں زبان سے جن چیزوں کا کہتا ہے، اور کچھ چیزیں عمل کے لحاظ سے ہوتی ہیں. اللہ کے ہاں بھی گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا، یاد رکھنا، جب تک کہ اس کو کر نہ لے. خیال کے اندر آنے کی وجہ سے نہیں، لیکن جو اللہ والا ہو، اس راستے کے اوپر ہو، اس کا خیال کے اندر بھی نقصان دہ ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا. اگر اس کے دل کے اندر دوسرے کا حسد آ گیا، اس کے دل کے اندر دوسرے کا بغض آ گیا، اس کے دل کے اندر دوسرے کا کینہ بھرا ہوا، اب جہاں اس کے اوپر خیر کی جو کیفیات ہوتی ہے نا، جو ایک دوسرے کے اوپر توجہات جایا کرتی ہیں، وہیں پھر اس کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یار میرے اوپر تو یہ توجہ دے کے میرے اوپر یہ معاملہ کر رہا. اب یہ در حقیقت انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے. اب یہ دوسرے کی کمزوری نہیں، تیرا دوسرے کو صاف ہونا دیکھنا مقصود نہیں، تیرا اپنی ذات کو صاف کرنا مقصود ہے.
تیرا اپنی ذات کے اندر اپنا عمل درست کرنا مقصود ہے، ورنہ جب تک تو اپنی ذات کے عمل کو درست نہیں کرے گا تجھے ہر انسان کے اندر عیوب نظر آئیں گے، تیری نگاہ اس کی خوبیوں کے اوپر نہ جائے گی، تیری نگاہ ہمیشہ اس کی خامیوں کو تلاش کرنے والی بنے گی۔ اور یہ جو محنت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور صحابہ کی صفات کو پھر قرآن نے بیان کیا، رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ رحم دل تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے حضرت بھی یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ بڑے کے ساتھ ہر ایک کا تعلق، واسطہ، رشتہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے آپسی معاملات ہوتے ہیں وہاں جا کے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کبر آنا شروع ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بغض کی کیفیت موجود ہوتی ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے نکل گیا، یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، اس کو اس چیز کا زیادہ حصول ہو گیا، میرے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ جب تک انسان اپنی ان چیزوں کو دور نہیں کرتا نا تو اپنے آپ میں جو اصل اس چیز کا حصول ہے وہ نہیں کر پاتا، ان کا دور کرنا ضروری ہے۔ اب صحابہ کی صفت قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ آپس میں رحم دل ہیں، گر ہو حلقہ یاراں بریشم کی طرح نرم۔ ٹھیک، اب یہ ان کی مومنین کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر آپسی معاملات ان کے اندر ہوں، ان کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، الفت بھی ہوتی ہے، خیر خواہی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے غم کا، درد کا، تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے، تب اس کے اوپر اللہ اللہ کرنا اثر انداز ہوگا۔ یہ نہیں فقط کہ نگاہ کھل گئی ہے مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا، مجھے جنات کی کیفیات کا پتہ چلنا شروع ہو گیا اور میں کاٹ کرنے کا طریقہ سیکھ چکا ہوں، یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا ایک خدمت کا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کی برکت سے آپ کو دے دیا۔ اور بعض ساتھیوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنی ساری نگاہ اسی چیز کے اوپر لے جاتے ہیں اور جو مقصود ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نفس ہے نا، انسان کے وجود کے اندر ہے، جو جانا ہوا نہ ہو اس کو جاننا چاہتا ہے، جس چیز کو پہچانا ہوا نہ ہو اس کو پہچاننا چاہتا ہے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اور پتہ چل جائے اس کا حصول جلدی میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ یاد رکھنا یہ صفت انسان کی نہیں، شیطان کی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جلد بازی کا مادہ شیطان کے اندر ہوتا ہے، فمن تعجل من الشیطان، اس چیز کے اندر رہتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی، ورنہ پھر انہی الفاظوں کو دہرایا جائے گا کہ ہم نے 8 سال لگائے، 9 سال لگائے، 8 سالوں کے اندر 9 سالوں کے اندر ہم نے سیکھا کیا، جبکہ اس کی بنسبت اس چیز کے اوپر انسان کبھی بھی نہ جائے گا کہ یار 9 سالوں کے ساتھ یا 10 سالوں کے عرصے میں اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تو اپنی ذات کو عمل کے میدان میں نے کتنا لایا، اس کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی برائیوں کو کتنا دور کیا، میں اپنی زبان کے اندر کتنی تبدیلی کو لے کے آیا، میں نے اپنے کردار کو کتنا بنایا، میرا اور جو اللہ کا آپسی ربط تھا، جو آپسی تعلق تھا، کتنا مضبوط ہوا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت مقصود تھی میرے دل کے اندر کتنی آئی۔ یہاں ہر انسان محاسبے میں چل رہا ہوتا ہے، یاد رکھنا، یہ نہیں صرف آپ وظائف کر رہے ہو یا آپ کو طریقہ حکمت کے اندر دوسری چیزوں کا آ رہا ہے، ایک سے ایک چیز بڑھ کے کھل رہی ہے، اس کے ساتھ جب تزکیے کے اندر ذات کو لے کے آؤ گے تو آپ کی نگاہ اس طرف ضرور جانی چاہیے کہ کیا بات ہے، کون سی ایسی کمزوری ہے جو دور نہیں ہو رہی، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کا حصول اگر میں نے کرنا ہے تو اپنے وجود کی اس صفت کو مٹانا ہے، وہ مٹے گی تو مجھے اس کا حصول ہوگا، جب تک وہ مٹتی نہیں انسان کو حصول نہیں ہوتا۔ اس لیے جب یہاں لایا جاتا ہے تو تربیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ زبان بھی صاف ہو، آنکھوں کے اندر بھی حیا ہو، پیٹ کے اندر بھی حلال جا رہا ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہو، قدموں کی حفاظت ہو رہی ہو، اور عمل درست ہو رہا ہو۔ ایک دوسرے کے اوپر توجہ دینے کے لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر توجہ دیں گے، یا ہمارا علم ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، یا مجھے اس چیز کا زیادہ پتا چل چکا دوسرا اس چیز سے ناواقف ہے، یا میرے دم کے اندر زیادہ تاثیر پیدا ہو چکی دوسرے کے دم کے اندر تاثیر نہیں ہے، یہ کم ظرفی یا کمزوری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان چیزوں کے اندر تاثیریں پیدا کی ہیں تو اپنے مبارک نام کے ذریعے کی ہیں،
تو وہ مبارک نام آپ سب ایک ساتھ لے رہے ہوتے ہو. کسی کے وظائف جدا نہیں ہیں اور کسی کے مراقبات جدا نہیں ہیں. یہ نہیں کہ کسی کو کوئی چیز دی جا رہی ہے اور کسی کو کوئی چیز دی جا رہی. ہاں ایک نصاب ہے، اس نصاب کو ایک اصول کے مطابق طے کیا جاتا ہے اور اس اصول کو اپنا کے چلا جاتا ہے. جب تک اصول کو اپناتا نہیں ہے تو انسان کو کبھی بھی حصول نہیں ہوتا. اس لیے اس کو اصول کا اپنانا ضروری ہے، ورنہ پھر وہی جملے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو پھر آج کردار بھی اس کا گواہی دے رہا ہوتا ہے. جب اس چیز سے کٹتا ہے نا، شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے، پھر شیطان ہر طرف سے وار کرتا ہے. اس کے کردار کو بھی بد کردار کر دیتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی بد اخلاق کر دیتا ہے اور اس کے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے. جہاں انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو اتنا عرصہ محنت کر کے جس چیز کا حصول میں نے کیا تھا تو ضائع کرتے مجھے 1 منٹ لگا، اور اسی کے اندر وہ فخر کرتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بجائے، یہ ساری کبر کی علامت ہوتی ہے، یہ ساری نفوس کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض اوقات ان چیزوں کا دہرانا ضروری ہوتی ہے، بارہا کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو بڑے بڑے باغات دکھائی دیے جاتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے الفاظ بولے جاتے ہیں. آپ کی اپنی وہی چیز ہوگی جو آپ کے اوپر کھلے گی، آپ کی اپنی وہی چیز ہوگی جس کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروائے گا، اور آپ کے علم کے ذریعے. میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، ساری چیزوں کو اٹھاؤ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک چیز بھی شریعت کی مخالفت میں نہ پاؤ گے. چاہے فیض النور اٹھا لو یا تحفۃ المشایخ کا مطالعہ کر لو، بس اس کے اوپر جو محنت درکار ہے اس محنت کے مطابقت میں عمل کا کرنا ضروری ہے. اس عمل کرو گے تو آپ کو علم کا حصول ہوگا. علم کا حصول جب آپ کو باطن کے ذریعے ہو جائے گا تو آپ کو معرفت کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کو معرفت آنا شروع ہو جائے گی، اللہ اور رسول کے قرب کا حصول ہو جائے گا. مقصود یہی ہے، دنیا کے اندر رہتے ہیں اور وہاں جائیں گے تو وہاں قبول کرنا نہ کرنا نہ میرے بس میں ہے نہ تیرے بس میں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس نے کس کا عمل قبول کرنا ہے. بس جب آپ سے معاملات، آپ سے تعلق ہوں تو وہاں آپ کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، جتنی آپ کے درمیان خیر ہوگی وہ خیر آپ کی اتنی لوگوں کے اندر تقسیم ہوگی، منقسم ہوگی. اگر آپ کے اندر شر زیادہ ہوگا تو آپ کی جماعت سے خیر نہیں نکلے گی، آپ کی جماعت کا شر کا غلبہ لوگوں کے اوپر زیادہ آئے گا. آپ کا ربط لوگوں کے ساتھ رہتا ہے علاج معالجے کے ذریعے، آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس چیز کے اوپر، اور دوسری طرف علاج معالجے کی وجہ سے ہی ہم ان کو تزکیے کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. جس قدر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، جتنا وہ ہمیں بتلا رہا ہوتا ہے، جتنا سکھلا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم آگے بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہے، کہ اس کو کیسے ہم نے حاصل کرنا چاہے. جب انسان عارف بننا شروع ہوتا ہے نا، بعض اوقات مخلوقات سے بھی سیکھ کے ان کے اوپر بھی نگاہ ڈال کے اس کو علم کا حصول ہو جاتا ہے. اس راستے کی مطابقت میں بات کر رہا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو یہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو ایک جانور کو دیکھ کے اسی سے تو سیکھ سکتا ہے. کیا اور جانوروں کو چھوڑ، کتے کو دیکھ لے، 10 صفات اللہ نے اس کے اندر ایسی رکھ دی ہیں. اگر وہ ایک صفت حضرت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کو جو قرب مقصود ہوتا ہے وہ حاصل ہو جائے. کہ پہلی صفت اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر قناعت ہوتی ہے. جو جتنا اس کو دیا جائے وہ کھا لیتا ہے، اور یہ صابرین کی علامت میں سے ہے. تو اللہ قرآن حکیم میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. کا پہلی صفت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ قناعت کو اختیار کرتا ہے. اور انسان کتنا ہونے کے باوجود قناعت اختیار کرتا ہے؟ اس کا نفس کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ تو تھوڑا ہے، یہ بہت کم ہے. اس کی آنکھ کبھی نہیں بڑھتی، جو اس کی یہ دنیا کی ہرس اور مال کی ہرس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. میری بات نہیں، حضور کا فرمان موجود ہے. 2 چیزیں ایسی ابن آدم کے اندر کہ جن کی تگ و دوگ میں ہمیشہ وہ لگا رہتا ہے کہ یار یہ چیزیں میرے پاس ہمیشہ رہیں، یہ کبھی ختم نہ ہوں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام پائے اور وہ چیزیں تو اختیار کرے، تو کتے کے اوپر نگاہ ڈال
کہ جتنا اس کو ملتا ہے اس کے اوپر قناعت اختیار کرتا ہے، اور یہ صابرین کی صفت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہیں اکثر اوقات وہ بھوکا رہتا ہے، کہا یہ صالحین کی صفت ہے۔ شریعت بھی کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو، 2 روٹیوں کی ہو، وہاں 1 کھاؤ، ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ چیزیں انسان کی رہنمائی کے لیے، ترجمانی کے لیے۔ اب اکثر اوقات وہ بھوک کو کاٹتا ہے، کہا یہ صالحین کی صفت ہے۔ تیسری صفت کہتے ہیں اس کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی کتا اپنے زور کی وجہ سے اس کے اوپر غالب آ جائے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے مقابلہ نہیں کرتا۔ انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ میرے اوپر غالب آ گیا، میں چھوڑوں گا؟ نہیں چھوڑوں گا، پورے خاندان کو لے کے آؤں گا، پوری برادری کو لے کے آؤں گا، جہاں تک ہو سکا وہاں تک جاؤں گا، ہر صورت میں اس سے لڑائی کروں گا۔ اب یہاں بزرگ فرما رہے ہیں اگر کوئی اپنے زور کی وجہ سے کوئی کتا اسی کی نسل کا، اسی کی برادری کا اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے تو اس جگہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ راضیین کی صفت ہے، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ ان کے اوپر کوئی تقدیر کا حکم آ جائے، چاہے ان کے اوپر کوئی کسی کے اوپر موت واقع ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، تو ہر حالت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے راضی لیتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی بڑی سے بڑی نعمت دی اور اس نعمت کو چھین لیا تو فرمایا یہ راضی رہنے والوں کی صفت ہے۔ اب چوتھی صفت بتائی کہ اگر کتے کا مالک اس کو غصہ کرے، اس کو ڈانٹ دے تو وہ اپنے مالک سے ناراض نہیں ہوتا، اس کو کوئی کچھ بھی کہہ دے تو فرمایا یہ صادقین کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ بھی کہتا ہے نا، رب بھی کہتا ہے میں بندے سے بڑا پیار کہتا ہوں، بندہ بھی اس چیز کا دعویٰ دار ہوتا ہے کہ رب بھی مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ لیکن جب رب کی طرف سے کوئی حالت واقعہ ایسا پیش آ جائے، بعض اوقات، ہر ایک کی نہیں کہتا ہوں، بعض شکوہ شکایت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف دیکھو کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کمالات والی صفات رکھی ہیں، اس کو دیکھ کے اس کو سمجھ لو، اس سے سیکھ لو۔ تو یہ اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا مالک اس کو ڈانٹ دے تو اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے یہ مجھے کھلا رہا ہے، یہ مجھے پلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ اب 5ویں صفت اس کی بتائی کہ اگر کتے کا مالک گھر کے اندر بیٹھا ہو اور وہ ادنا سی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ میں بھی جا کے مالک کے ساتھ ہی جڑ کے بیٹھوں گا یا پورا گھر میرا ہو جائے گا، کہا یہ متوازین کی علامت ہے، جو لوگ تواضع کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کتے کے اندر یہ صفت بھی موجود ہے، اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو باوجود طاقت ہونے کے وہ اس کے کھانے کے اوپر حملہ نہیں کرتا، اس سے چھینتا نہیں ہے، یہ مساکین کی صفت ہے۔ اب یہ صفت اس کے اندر موجود ہے۔ اب کہا اس سے بڑھ کے بھی کتے کا دنیا کے اندر کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی صفت ہے، جو اللہ کے اوپر وہ توکل کر رہا ہوتا، اس کا کوئی اپنا ذاتی گھر نہیں ہوتا۔ اب کہا کتے کے اندر صفت یہ بھی موجود ہے کہ پوری رات کو وہ جاگتا ہے، وہ کب رات کے اندر وہ سوتا ہے، کہا یہ محبین کی صفت ہے۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ سے جو پیار کرتے ہیں، جب اللہ کہتا ہے میں آسمان دنیا کے اوپر آیا ہوا ہوں، کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے تو صحیح، کوئی اپنے ہاتھوں کو میری طرف اٹھائے تو صحیح، کوئی اپنی توجہ کو میری طرف کرے تو صحیح، نہ دوں تو کہنا، کوئی میری محبت کو پائے تو صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہو نا، اس جانور سے سیکھ لو کہ وہ رات کو جاگتا رہتا ہے، اور یہ محبین کی علامت میں سے ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کتا جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کی کوئی وراثت باقی نہیں ہوتی، کوئی وراثت پیچھے نہیں چھوڑتا، فرمایا یہ زاہدین کی علامت ہے، جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کیا سمجھ میں آیا، جب اس راستے کے اوپر چل رہے ہو، تصوف کا حصول کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ علم باطن کا حصول ہو جائے، یہ چاہتے ہو کہ وہ علم اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کھول دیں، تو پھر اپنی ذات کی مطابقت کو شریعت میں لے کے آ جاؤ، خصوصاً اپنے آپسی معاملات کے اندر ایک دوسرے کو مت الجھاؤ، اور یہ بھی نہ کہو کہ فلاں کو یہ بات کہہ دی ہم اس کی بات کیوں مانے، یار ہم تو اس سے پہلے آئے ہوئے تھے، اس کو کہاں سے بڑا بنا دیا۔
ایسا نہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو ایک لشکر کا امیر بناتے ہیں تو جلیل القدر صحابی سیدنا ابو بکر سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں. امیر نوجوان صحابی کو بنایا گیا. ابو بکر بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، فاروق بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں. آپ جس کو چاہے امیر بنا دیں، ہم اس کی تباہ کریں گے. تو دین کے اندر انسان جب چلتا ہے تو انہی چیزوں کا حصول انسان کو ہوتا ہے چھوٹے درجے کے اوپر. وہ تو بہت بڑے معاملات تھے، لیکن نسبت ساری جو حضور کی طرف ہے، نسبت ساری جو صحابہ کرام کی طرف ہے، تو آپ کے اوپر شیاطین کا وار بھی چلے گا، آپ کا نفس بھی آپ کو ابارے گا، آپ کے ساتھیوں کے خلاف ہی آپ کو بڑکائے گا، اور آپ کے دل و دماغ کے اندر بھی ان چیزوں کو بٹھائے گا، لائے گا کہ یار اچھا اس کو مقام مل گیا، اس کو بڑا عہدہ مل گیا. اور جب اللہ اور رسول کی ہاں عزت مل جاتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلنا شروع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک کے کہا تجھے نہیں پتا ابوبکر کون ہے؟ تو کیسے اس سے آگے چلنا شروع ہو گیا؟ یہ شان تھی ان کی، صرف اس تعظیم کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے، اور اس تربیت کی وجہ سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی تھی اور اس کے مطابق عمل کیا تھا. تو عزیزان من یاد رکھنا، ہم جس راستے کے طالب ہیں نا، جس راستے کا حصول ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ باطن ہمارے اوپر ظاہر ہو سکے، تو اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. یہ فقط یہ نہیں کہ ہم شب جمعہ میں آگے ہم نے اپنی ذکر کی مجلس لگا لی، ہم نفی اسبات کے سبق کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد معاشرے کے اندر جا کے اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، نہ اپنی اخلاقیات کا پتہ، نہ اپنے کردار کا پتہ. تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کوتاہی بہت ہوتی ہے، ہمارے اندر کمیاں بہت ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں وہ باطن کا حصول جس طریقے کے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھنا، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہے اس راستے کی طرف رہنمائی کرنا. آپ کو درجہ دینا ہمارا کام قطعاً نہیں ہے، درجہ صرف فقط اللہ کی ذات دیتی ہے. اب اللہ سے منوانا آپ کا، اپنی ذات کو آپ کا کام ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ نے بتایا، صحابہ نے عمل کیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی مور اللہ نے لگائی. ٹھیک ہے، ترجمانی کی نا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اس کے اوپر چل کے اپنی ذات کو بنا لو اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے کر لو. طریقہ میرے والا اختیار کرو، جیسے میں کرتا ہوں تم کرتے جاؤ، کامیابی کی گارنٹی تمہیں اللہ دے گا. تو اللہ نے ان کو دی. تو جو بھی مومن مرد ہو عورت ہو اپنی ذات کو اللہ رسول کے راستے کے اوپر چلائے گا نا، تو پھر اللہ اس کو دکھلاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. لیکن اس کی نیت کی اگر درست تگی ہوگی، اتنے سالوں سے ہم محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس محنت کا حصول ہونا چاہیے. یہ محنت نہ کسی کے پھر گھر سے شکایت آ رہی ہو کہ بھائی ہمارا بچہ تو ہمیں ہی سمجھانے بیٹھ چکا ہے، ہمارا بچہ تو اتنا زیادہ عارف ہو گیا ہے کہ اماں کو نہیں پتا بچے کو زیادہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، ابا کو نہیں پتا بچے کو زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے. آپ کا علم جو آپ کے ماں باپ کے لیے نہیں ہے، جب آپ کے علم کا تصرف اللہ نے قائم کرنا ہوا تو اس وقت وہ آپ کو زمانے والوں کے سامنے لے کے آ جائے گی. ابھی بہت سارے شرور کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ نے پہچاننا ہے، تب جا کے آپ کو پتہ چلنا ہے. اس بغیر انسان کو پتہ نہیں چلا کرتا، ورنہ شیطان انسان کے اوپر تاک لگائے بیٹھتا ہے رہتا ہے کہ کیسے اس کو میں گمراہ کروں، کیسے اس کو ہدایت والے راستے سے ہٹاؤں، اور کیسے جو اس نے اپنی محنت کی اتنے عرصے میں اس محنت کو ضائع کرواؤں. آپ کو واللہ سمجھنا آئے گی. بڑے بڑے دھوکہ کھانے والے کھا جاتے ہیں. میں پہلے بھی بنی اسرائیل کے واقعات آپ کو سنا چکا ہوں. حضور نے اسی امت کی رہنمائی کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا، اور خاص طور پہ ذاکرین کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے وہ اسی لیے حملہ ہوتا ہے تاکہ ان کی قوت ایمانی کو سلب کیا جائے. کیوں؟ اس لیے ذاکر جہاں بھی ہوتا ہے شیطان کو سب سے زیادہ روح زمین کے اوپر جس سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذاکر انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، شیطان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
کیوں؟ وہ ظلمات سے بھرا ہوتا ہے اور آپ انوارات سے بھرے ہوتے ہیں. اس کے اوپر ظلمات، آپ کے اوپر انوارات. اللہ اللہ کرنے کی برکت سے، اس کی وجہ سے، اپنی توجہ اللہ اور رسول کی طرف کرنے کی وجہ سے، جو توجہ کرتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ چیز تک پہنچاتا ضرور ہے. اور حضرت انسان کے مادے کے اندر یہ ہے کہ جلدی جلدی شیخ عبد القادر جیلانی بننا چاہ رہا ہوتا ہے. ابھی اس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا خود میں کہاں ہوں، کہاں چل رہا ہوں، میرا عمل کیا ہے، شیطان کی چالیں کیا ہیں، نفس نے کہاں مجھے پھنسایا ہوا ہے اور کہاں مجھے اپنی ذات کو سیدھا کرنا. اس کی درستگی ہوتی نہیں، علم بھی نہیں ہوتا اور دعویٰ بڑھا کر بیٹھتا ہوتا ہے. اسی شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. تو ذاکرین کے اوپر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. میں پہلے بھی آپ کو حدیث مبارکہ بتا چکا ہوں، ابو ہریرہ راوی ہے اس کی، کہ 30 سال تک اللہ کا ذکر کرنے والا اس کے پیچھے لگا رہا. 1 سال سے نہیں، 30 سالوں سے لگا رہا. 30 سالوں کے بعد اس نے حلیہ بھی اپنایا، طرز بھی وہی اختیار کی. حلیہ بھی وہی اپنایا، طرز بھی وہی اختیار کی اور باتیں بھی وہی کی. آج بھی دنیا کے اندر ایسے نقال بھی مل جائیں گے جو لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، جن کا ایمان سلب ہو، خود بھی شیطان اور راستے بھی شیطان والے پہ ہوتے ہیں. جو الحمدللہ جب سے ہم اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے، میں آپ کا موصول ہوں، آپ میرے موصول ہو. اگر ہم خود غلط ہوں گے تو کوئی بھی ہمارے ہاتھ سے خیر کو نہ پا سکے گا. یہ چیز یاد رکھ لو. ہم آج یہ نظام بنا ہوا نا، چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیتوں کے اندر درستگی رکھی ہوئی ہے تو چل رہا ہے. ورنہ کوئی جماعت بھی شر کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی. خیر ہوگی تو اس کے اندر سے خیر بٹے گی، چلے گی. شر ہوگا تو وہ کبھی بھی ٹھہرتا نہیں. اور پھر جب انسان کے اوپر حملہ ہوتا اس کو پتہ نہیں چلتا. اسی جیسا حلیہ اپنا کے، اور سکھانے والے اس کو سکھایا کیا تھا جانتے ہو؟ اس نے بھی دم سکھایا تھا. کہ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، کہا سیکھ لے، قیمتی چیز ہے، لے لے، تیرے کام آئے گی. اور بادشاہ وقت کی بیٹی کے اوپر خود آگے اس کو بیمار کر دیا تھا. اور ادھر سے اطباء بھی عاجز آ چکے تھے. اب لوگوں کے دلوں میں اس نے ڈالا بھی، خود وسواس ہوتے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب انسان کے اوپر کیفیات ہوتی ہیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، نفسانی بھی ہوتی ہے، شیطانی بھی ہوتی ہے، رحمانی بھی ہوتی ہے. بس جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کو اللہ معرفت کا علم دیتا ہے، وہ ان کی پہچان رکھتا ہے، کون سی نفسانی ہے، کون سی شیطانی ہے اور کون سی رحمانی ہے. اب ان کے اوپر بھی کیفیت لے کے آیا کہ اطباء عاجز آ چکے تو کیا ہو گیا؟ وہ اللہ والا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے پاس لے کے چلو. وہاں تک پہنچایا گیا. اب ملک کے حالات بھی خراب ہوئے. بادشاہ وقت نے کہا یار جب بھی ہماری بچی بیمار ہوتی ہے، معالج تو ہے، تجھ سے اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے، تیرے حجرے کے گرد اس کا حجرہ قائم کر دیتے، تو اس کا علاج معالجہ کر دے. اور پھر وہ آدمی جو 30 سالوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو، وہ آدمی جو 30 سالوں سے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہو، وہ آدمی جس کے دل کے اندر دنیا کی رتی برابر محبت بھی نہ ہو، لیکن جب اس کو پھنسانے کے اوپر آیا، اسی کا حلیہ اختیار کیا اور اس عورت کے فتنے کے اندر اس کو مبتلا کیا، جہاں اس سے زنا بھی کروایا، پھر اس وقت یہاں نہ پھر اس سے قتل بھی کروایا. ایک گناہ جب ہو گیا، اس کی نحوست پیدا ہو چکی، اب اس شیطان کا تصرف بھی قائم ہو چکا، جس کی وجہ سے وہ گناہ در گناہ چلتا گیا. معاملہ بھی ختم ہو گیا. پھر دل کے اندر اس نے ڈالا بھی، اب تو نے قتل کر دیا، اس کو چھپا بھی، تجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ تیرے متعلق تو یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے، تیرے متعلق تو یہی کہا جائے گا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تیرا تو ہر ایک گواہی دے گا. تجھ سے گناہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. بعضوں کا عقیدہ بن جاتا ہے نا کہ ولی جو ہے اس سے گناہ سرزنے معصوم کے درجے میں اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی چیز یاد رکھنا، اگر صحابہ کرام سے ہو سکتے نا، کوئی ولی، کوئی بزرگ صحابہ کے پاؤں کے نیچے جو جوتی ہے نا، اس کے نیچے جو مٹی ہے وہاں تک بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ حضور کی صحبت کی وجہ سے صحابی بنے، حضور کی اس معیت میں رہے، اس لیے درجہ اور مقام پایا. تو پھر ادھر اس نے وہ ان چیزوں کو بھی وہ کیفیات خود ہی لے کے آتا، پہچان بھی کرواتا گیا. اب دیکھو بادشاہ سے اس کی دشمنی نہ، وزیروں مشیروں سے دشمنی نہ، ایک اللہ والے سے دشمنی اس قدر کہ 30 سال جس نے دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا،
اللہ کی محبت کے لیے لگا رہا، اس کو تباہ کرنے کے اوپر کیسے وہ آیا؟ پھر خوابوں کے اندر بھی آ رہا ہے کہ تیری تو بچی کو قتل کیا گیا، ایک کو آیا، دوسرے کو آیا، تیسرے کو آیا، ایک دن اس چیز کا تذکرہ بھی کروا دیا۔ جب تذکرہ ہوا، ایک کہتا ہے میرے اوپر بھی یہ چیز آئی، دوسرا کہتا ہے میرے بھی اوپر بھی۔ کہا اس کی تحقیق کرواؤ۔ جب تحقیق کروا گئی تو واقعتاً پتہ چلا ہماری بچی کو تو قتل کیا گیا، ہماری بچی کو قتل کیا گیا۔ اب کہاں بلاؤ؟ اب کہاں گئی بزرگی ساری؟ اب کہاں گئی جو اس کا اللہ والا ہونے کی وجہ سے لوگ عزت اور احترام اور اکرام کیا کرتے تھے؟ اب سامنے جب آیا، اس کا تصرف اتنا چل چکا تھا، زنا بھی کروا چکا، قتل بھی کروا چکا، اور جو چیز اس نے دی تھی اس کا اثر بھی اس کے اوپر آ چکا۔ کہا بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کہاں ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ میری ذات کے اوپر ایمان لیا۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تو نے بچنا نہیں ہے۔ اب مومن جب انسان ہوتا ہے نا، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھے۔ جب انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، جب اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کام کر سکتا ہے، یاد رکھنا، اس سے خیر کی توقع کبھی نہیں ہوتی۔ یا پھر وہ ایمان سلب ہو چکا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر میرے بچنے کا ذریعہ یہی ہے تو معاذ اللہ تیرے اوپر ہی ایمان لاتا ہوں۔ جب یہ کہی تو دور سے جلاد کو حکم اس کی گردن کو اڑا دو۔ گردن کاٹی گئی۔ اس نے کہا میرا تو اصل کام ہی یہی ہے کہ ایماندار کو بے ایمان کرنا، ایماندار کو بے ایمان کرنا۔ تو معاشرے کے اندر ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ اس لیے جہاں ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت کے اوپر چلانے کی، یہ نہیں کہ آپ کو کسی بہت بڑی کرامت کا حصول ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ضرور رکھی ہوئی ہے، اس کا حصول آپ کو ضرور ہوگا۔ آج بھی اجازت دے دوں، آج ہی اس کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ سلسلے کرامت اور خاصہ ہے۔ باقی اللہ کے ہاں جو درجہ اور مقام ملنا ہے، وہ میرے عزیزوں آپ کی اپنی محنت کے اوپر ملنا ہے، آپ کے اپنے تقوی کے اوپر ملنا ہے۔ وہ آپ نے جو اپنے رب کے ساتھ ربط کو جوڑنا ہے، قائم کرنا ہے، آپ نے اپنی محبت کے اوپر اس مقام کو پانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس سلسلے کا فیض اللہ حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے۔ بندہ فقیر کی خانقاہ کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی ساتھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے مرد ہیں، عورتیں، بچے ہیں، بوڑھے، اللہ ہر ایک کے عمل کو درست فرمائے۔ ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں اللہ سب کو دور فرمائے۔ ان سب کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے گھروں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے۔ پورے ڈویژن کے اندر جتنے ساتھی بھی ہمارے خانقاہوں کا کام کریں، اللہ سب کی خانقاہوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ان کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ بالخصوص اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ بالخصوص اللہ ملک پاکستان کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ بالخصوص اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔